الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد برادران عزیز، بزرگان محترم، پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے فرمایا، دونوں کو بٹھا کر دونوں کے درمیان ذمہ داریاں تقسیم فرمائیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اس موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوڑے کو وقتاً فوقتاً جو ہدایات دیں وہ ہم سب کے لیے سرچشمہ ہدایت ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ فاطمہ، یہ گھر کے کام کاج یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ حضرت علی سے فرمایا کہ باہر کا کام کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو آپ نے دونوں کے درمیان کاموں کی تقسیم فرما دی، اور میں نے عرض کیا کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ تقسیم ہی انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کی خلقت اور اس کی پیدائش الگ انداز سے کی ہے، اس کی ساخت الگ بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خواتین کی ساخت الگ بنائی ہے۔ مردوں کی ساخت اللہ نے ایسی بنائی کہ مشکل سے مشکل کام مرد سے کروا لیا جائے۔ اللہ نے اس میں اس کی صلاحیتیں پیدا فرمائی ہیں، اس کی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ اللہ نے خواتین کی ساخت ایسے بنائی کہ وہ بچوں کی پیدائش سے لے کے ان کی تربیت تک کے سارے کام ان سے اچھا کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ کے سپرد بچہ کر دیا جائے، ایک مرتبہ روئے، دو مرتبہ روئے، تیسری مرتبہ ایک زوردار تھپڑ اس کو لگے گا، آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ وجہ ہے کہ ہماری ساختی ایسی نہیں ہے۔ وہاں بچہ پوری رات روتا ہے، ماں کو سونے نہیں دیتا، ماں کو اٹھاتا ہے، ماں اٹھتی ہے، جاگتی ہے، اس کا پیمپر بدلتی ہے، اس کے کپڑے بدلتی ہے، پھر سوتی ہے، پھر اٹھتی ہے، پھر جاگتی ہے، پوری رات اس کی اس میں گزر جاتی ہے، لیکن اس کے ماتھے پہ شکن نہیں آتی۔ وہ محبت سے یہ سارے کام کر رہی ہوتی ہے۔ یہ اللہ نے اس کی فطرت میں یہ محبت رکھی ہے، اس کی ساختی ایسی بنائی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اسکول ہیں ان میں جو پری پرائمری ہے اس میں مردوں کو نہیں پڑھانے دیتے، اس میں مردوں کو نہیں پڑھانے دیتے، اس میں خواتین رکھتے ہیں۔ بات کیا ہے کہ اگر مرد ٹیچر رکھے تو وہ تو یہ بچوں کا جو ریوڑ ہے تو ایک دن میں کام تمام کر کے فارغ کر دیں گے، چل گیا اسکول آپ کا۔ یہ خواتین ہیں جن کے اندر اللہ نے شفقت کا مادہ رکھا ہے، اللہ نے محبت کا مادہ رکھا ہے، تو وہ بچوں کو سنبھالتی ہیں۔ ان کو اللہ نے سنبھالنا ان کی فطرت میں ڈالا ہوا ہے، چنانچہ وہ یہ کام بہت بہتر طریقے سے انجام دیتی ہیں۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ باہر نکل کے کام کرنا یہ خواتین کی ساخت کے اور ان کی فطرت کے خلاف ہے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے جگہ جگہ، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں میں رہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ نے یہ کائنات بنائی، مرد و عورت کو بنایا، اس سے زیادہ ہماری فطرت کون جان سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ بھائی تمہاری فطرت ایسی رکھی ہے کہ تم گھروں میں وقت گزارو، تم گھروں میں رہو، اور مردوں کو کہا جا رہا ہے کہ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، نکلو تجارت کرو، اللہ کا رزق تلاش کرو، باہر جاؤ۔ مردوں کو یہ کہا جا رہا ہے۔ اس لیے
بلا مجبوری خواتین کے لیے گھر سے باہر نکلنا اور ملازمت کرنا یہ مناسب نہیں ہے. یہ قرآن و سنت کی نصوص کے خلاف ہے. مجبوری وہ الگ بات ہے. مجبوری میں تو حضرت فاطمہ بھی پانی لے کر آئی. حضرت فاطمہ بھی مجبوری میں پانی لے کے آئی, مشکیزہ اپنے کندھے پہ اٹھا کے لائیں. لیکن حضرت فاطمہ نے مستقل یہ اپنا پیشہ تو نہیں بنایا کہ باہر کی مزدوری کریں, باہر کا کام کاج کریں. مجبوری کی بات الگ ہے. اہم حالات میں خواتین کو ترجیح یہ دینی چاہیے کہ اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کریں, پھر اپنی گھرداری میں لگیں, اپنے گھروں میں بچوں کو پڑھانے کا سلسلہ رکھیں. پھر اللہ جب مناسب رشتہ دے تو سب سے پہلی ترجیح بچی کے حوالے سے یہ ہونی چاہیے کہ آپ اس کو رخصت کر دیں. سب سے پہلی ترجیح ہونی چاہیے. آج جو ہم اپنے معاشرے میں طرح طرح کے فتنے اور فساد دیکھ رہے ہیں, آپ بھی دیکھ رہے ہیں, میں بھی دیکھ رہا ہوں, آپ بھی اس معاشرے میں جیتے ہیں, میں بھی جیتا ہوں. سب سے بنیادی وجہ اگر آپ کو نظر آئے گی تو یہاں سے شروع ہوگی کہ جب بچی کی عمر رشتوں کی ہوئی تو آپ نے اس وجہ سے رشتوں سے انکار کرنا شروع کیا کہ جی ابھی بچی پڑھ رہی ہے, ابھی بچہ پڑھ رہا ہے. اچھا بھائی کتنا پڑھے گا, کتنی پڑھے گی؟ اچھا جی ماسٹر کرنا ہے اس کو. تو ماسٹر جو ہے میٹرک اگر آج 16 سال کی عمر میں ہو رہا ہے تو ماسٹر کے لیے آپ کو 24 سال کی عمر چاہیے, کم از کم 24 سال کی عمر ماسٹر کے لیے چاہیے. اس کے بعد بچیوں کا شوق ہوتا ہے کہ اچھا اتنا پڑھ لیا تو کس کام کے لیے پڑھا؟ برتن دھونے کے لیے پڑھا تھا, جھاڑو پوچھے کے لیے پڑھا تھا, گھر سنبھالنے کے لیے پڑھا تھا. اچھا جی اب تو میں کہیں ملازمت کروں گی. اب اس کے بعد ملازمت کا جب سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اب پھر ایک اور بہانہ سامنے آ جاتا ہے. میں نے تو خود اپنی آنکھوں سے ایسے خود غرض والدین کو دیکھا ہے کہ بچی نے جب کمانا شروع کر دیا, 30 سال عمر ہو گئی, بچی کی اب خواہش ہے کہ میرا رشتہ ہو جائے. ماں باپ رشتہ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ یہ سونے کی چڑیا ہاتھ سے چلی جائے گی. وجہ یہ کہ وہ 1,00,000-1,50,000 روپے گھر میں کما کے لا رہی ہے. جب 6 سال تک 1,00,000-1,50,000 روپے گھر میں آ رہے ہیں 6 سال سے, اور آپ کی گھر کا جو بجٹ ہے اس کا حصہ بن گئے ہیں 1,00,000-1,50,000 روپے, تو اب آپ سوچئے کہ ایک دن یہ پتا چلے کہ جی اگلے مہینے سے 1,50,000 روپے نہیں آئیں گے. اچھا جی پھر ہمارے یہ سارے گھر کیسے چلے گا؟ تو بھائی 6 سال پہلے بھی تو چل رہا تھا. جب یہ بچی کما نہیں رہی تھی اس وقت بھی تو گھر چل رہا تھا نا. یہ تو آپ نے پیسے زیادہ آنے شروع ہوتے ہیں تو انسان اپنی خواہشات بڑھا لیتا ہے. یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیے, اللہ جتنا کسی مرد کو عطا فرماتے ہیں یہ ہماری ذریعے معاش کے لیے, ہمارے معاش کے لیے یہ کافی ہے. جتنے پیسے زیادہ آتے ہیں آپ کی ضروریات اتنی نہیں بڑھتی, آپ کی خواہشات بڑھتی ہیں. پہلے کبھی باہر مہینے میں 1 مرتبہ گھر باہر سے کھانا آ جاتا تھا, اسی پہ خوشی ہوتی تھی سب کو کہ بھائی آج باہر سے کھانا آیا, چلو اچھا کھانا کھا لیں گے, باہر کا کھانا کھا لیں گے, آج پیزا کھا لیں گے, تو آج برگر کھا لیں گے, اسی پہ خوشی ہوتی تھی. اب پیسے جب آنا شروع ہوئے اب ہر ہفتے باہر سے کھانا آ رہا ہے, ہر سنڈے نائٹ جی باہر جا رہے ہیں, کھانا کھانے جا رہے ہیں. تو کیا پہلے اس کے بغیر زندگی نہیں گزرتی تھی؟ یہ آپ کی ضرورت نہیں پڑی, آپ کی ضروریات نہیں بڑھی, آپ نے اپنی فرمائشیں اور خواہشات بڑھا لی. پہلے اسی خواہش اور فرمائش کے بغیر زندگی گزر رہی تھی, اب آپ نے اس کو آپ سمجھتے کہ میری ضرورت ہے, ذرا 1 مرتبہ مہینے میں ذرا تنخواہ نہ ملے نا, پھر دیکھتا ہوں کہ آپ کی ضرورت رہتی ہے یا نہیں رہتی. پھر کہیں گے کہ یار گوشت کی بھی گھر میں کیا ضرورت ہے, سبزی بھی صحیح ہے. تو پیسے آ رہے ہیں تو ضرورتیں آپ بنا رہے ہیں, اپنی خواہشات بڑھا رہے ہیں. تو جب بچی کی آمدنی گھر پہ آنا شروع ہوتی ہے تو پھر ماں باپ بھی بسا اوقات
ایسے خود غرض ہو جاتے ہیں کہ اب بچی کا رشتہ آتا بھی ہے، وہ چاہتی بھی ہے، تو ماں باپ اس کی شادی نہیں کرتے. اسی لیے جو بڑے کہتے ہیں نا کہ عورتوں کی کمائی منہ کو نہیں لگنی چاہیے، بڑا حکیمانہ جملہ ہے یہ. آپ اس پہ جتنا غور کریں آپ کو اندازہ ہوگا کہ حکمت بھرا جملہ ہے یہ. مرد کماتا ہوا اچھا لگتا ہے، مرد محنت کرتا ہوا اچھا لگتا ہے. خوب کرو محنت، حلال کماؤ، بیوی بچوں پہ خرچ کرو. انشاءاللہ ایک ایک روپیہ خرچ کرنے پہ اللہ بے شمار اجر عطا فرمائیں گے. لیکن عورت کی کمائی جب منہ کو لگ جاتی ہے بس اس کے بعد عادت خراب ہو جاتی ہے، خواہشات ضرورتیں بن جاتی ہیں، فرمائشیں ضرورت بن جاتی ہیں. پھر ماں باپ جیسی شفیق ہستیاں بھی خود غرض ہو جاتی ہیں کہ بھائی اگر شادی کماؤ پوت ہے، شادی کر دی تو پھر اب گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ آپ نے تو بچی کی جو کمائی آ رہی تھی اس کو اپنے بجٹ کا حصہ بنا لیا تھا. ماں باپ اب رشتے نہیں ہو رہے. اچھا جی، ماں باپ کب تک رہیں گے؟ بہن بھائی، بچی نے کمایا، بہن بھائیوں کی شادیاں کر دی، ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے، اب اس بچی کا کوئی گھر نہیں، اس بچی کا کوئی گھر نہیں ہے. ماں باپ کے گھر کو وہ اپنا گھر سمجھتی تھی، وہ بھائیوں کا گھر ہو گیا، وہ بھابھیوں کا گھر ہو گیا. اب آپ کا گھر کہاں ہے؟ جب ہم اس نظام سے بغاوت کریں گے جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں نظام دیا ہے، بروقت شادیاں نہیں کریں گے، ان بہانوں کی وجہ سے بچوں کی شادیوں میں تاخیر کریں گے، تو یہ ساری چیزیں ہمیں بھگتنی پڑیں گی. جو ہمارا معاشرہ بھگت رہا ہے اور مغرب بھگت چکا ہے. کم سے کم آپ اتنا امریکہ یورپ ہر وقت تمہاری زبان سے ان کے قصیدے نہیں ختم ہوتے، کم سے کم ان سے کوئی عبرت کی چیز تو سیکھ لو. ان کا خاندانی نظام دیکھو، ان کی خانگی زندگی دیکھو کیا ہے. وہ اس معاشرے میں 50% سے زیادہ انسان وہ بستے ہیں جن کو اپنے باپ کا پتہ نہیں. 50% سے زیادہ وہ انسان ہیں کہ جن کو اپنے باپ کا نہیں پتا ہے. تو ان کی خاندانی زندگی کیا ہے؟ ان کو یہ جو کچھ آزادی نسواں کے نام پر جو پٹیاں انہیں پڑھائی گئیں، آج وہ اس کے نتائج بھگت رہے ہیں. آج بچی کی آپ شادی 18 سال کی عمر میں کر دیں، 19 سال کی عمر میں کر دیں، ہمارے یہاں اس کو مایوس سمجھا جاتا ہے، اتنی کم عمری میں شادی کر دی. اب تو قانون بنا دیے ان ظالموں نے کہ 18 سال سے پہلے آپ شادی نہیں کر سکتے. یہ قانون قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے. آپ زنا کو آسان کرتے جا رہے ہیں اور آپ نکاح کو مشکل سے مشکل تر بناتے جا رہے ہیں. بچیاں بوائے فرینڈ بنا لیں، لڑکے گرل فرینڈ بنا لیں تو وہ برداشت ہے. پتہ نہیں کون سا رشتہ ہوتا ہے جس کو آج کل کہتے ہیں لیو ان کانٹیکٹ ریلیشن، کہ شادی نہیں کی لیکن جنسی تسکین کے لیے ایک لڑکا ایک لڑکی لیو ان کانٹریکٹ میں رہ رہے ہیں. ابھی نور مقدم کیس کا عدالت میں سپریم کورٹ میں جو اس کا فیصلہ آیا، اس میں ایک جج کی ایمانی غیرت جاگ گئی، جو بڑی مشکل سے جاگتی ہے. ایک جج کی ایمانی غیرت جاگ گئی. اس نے نور مقدم کیس میں اپنا ایک اضافی نوٹ لکھا. یہ سارے لبرلز، یہ ساری آنٹیاں اس جج کے پیچھے پڑ گئی جو آزادی نسواں کے نام پر فحاشی اور عریانی پھیلانا جن کا مقصد ہے اور کچھ نہیں ہے. وہ اس جج کے پیچھے پڑ گئی کہ جج کا کام جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے،
جج کا کام نصیحت کرنا نہیں ہے، ہمیں نصیحت نہ کرو. اس جج نے اپنے نوٹ میں ایک نصیحت کی اس قوم کو کہ دیکھو کس طرح اس بچی کو بے دردی سے قتل کیا، اس کے دوست نے کس بے دردی سے اس کو قتل کیا، کیا اذیتیں دے دے کر قتل کیا، اس کا ریپ کیا. تو وہ جج کہہ رہا ہے کہ اپنی بچیوں کو سنبھالو. اب قوم سے کہہ رہا ہے کہ اپنی بچیوں کو سنبھالو، ان کی حفاظت کرو. یہ جو لیو ان ریلیشن ہے، قانون اور شریعت کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. شریعت میں ساتھ دو اجنبی مرد اور عورت نکاح کر کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ ساتھ رہنے کی کوئی شکل نہیں ہے. اس بیچارے نے قوم کو یہ نصیحت کی، اس کی شامت آ گئی. آپ کس کا ایجنڈا پورا کر رہے ہیں؟ وہ کون سی غلط بات کہہ رہا ہے؟ وہ آپ کو انسانیت سکھا رہا ہے کہ دیکھو عبرت حاصل کرو. اپنے ماں باپ پہ کوئی بچی بھروسہ کر سکتی ہے، اپنے بہن بھائیوں پہ بھروسہ کر سکتی ہے، اپنے شوہر پہ بھروسہ کر سکتی ہے، کسی اجنبی پہ کبھی بھروسہ نہ کرو. اللہ نے یہ مقدس رشتے تمہارے لیے رکھے ہیں. ماں باپ کا رشتہ مقدس رشتہ ہے، بہن بھائیوں کا رشتہ کتنا پاکیزہ رشتہ ہے. جب نکاح ہو جائے اللہ نے شوہر تمہارے سر کا تاج بنایا ہے، اس کی قدر کرو، اس رشتے کی قدر کرو. آپ کہتے ہو کہ جی یہ میں ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتی. آج کل یہ مصیبت ہے کہ جی یعنی باقاعدہ اس کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ نکاح تو ایک سر کا بوجھ ہے، آپ کیوں اپنے آپ کو ایک کانٹریکٹ میں باندھ رہے ہیں؟ آپ کیوں اپنے آپ کو ایک کانٹریکٹ میں باندھ رہے ہیں؟ آپ تو آزاد ہیں، آپ کو آزاد رہنا چاہیے. یعنی آپ لیو ان ریلیشن کے اندر رہیں، یہ آزادی ہے. آپ نکاح کر لیں، یہ قید ہے. آپ گھر کا کام کاج کریں، یہ غلامی ہے. آپ ہوٹل میں ویٹرس بنے، یہ آزادی ہے. آپ اپنا بستر صحیح کر لیں، یہ غلامی ہے. آپ ہوٹلوں کے اندر قبروں میں جا کے مہمانوں کے بستر صحیح کریں، یہ آزادی ہے. آپ گھر میں کھانا پکائیں، غلامی ہے. آپ ایک ہوٹل کے اندر شیف بن جائیں، آپ کا نام چینج کر دیا جائے، ڈیزگنیشن چینج کر دیا جائے، یہ کہہ دیا جائے کہ جی یہ شیف ہیں، تو یہ آزادی. کس دھوکے میں ہماری بچیوں کو ڈالا جا رہا ہے؟ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو 3 چیزوں میں کبھی تاخیر مت کرنا. فرمایا کہ نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھو، بچیوں کا اچھا رشتہ مل جائے تو کبھی اس میں تاخیر مت کرنا، جلد سے جلد ان کا نکاح کرو، ان کو رخصت کرو، ان کو رشتے میں باندھو. یہ غلامی نہیں ہے، یہ آزادی ہے. یہ غلامی نہیں ہے، یہ آزادی ہے کہ اچھا رشتہ مل جائے اس میں تاخیر مت کرو. اور فرمایا کہ جب جنازہ تیار ہو جائے تو نماز جنازہ میں تاخیر مت کرو. آپ نے فرمایا کہ یہ 3 کام ہیں، ان میں تاخیر مت کرنا. اور پھر دوسری روایت میں آپ نے فرمایا کہ دیکھو جب تمہیں مناسب رشتہ ملے، اگر تم رشتے نہیں کرو گے تو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ زمین و آسمان میں فساد برپا ہوگا. یہ حضور کہہ کے گئے کہ زمین و آسمان میں فساد برپا ہوگا. لیکن آج ہم نے بہانے تراشے ہوئے، لڑکے کے لیے بھی بہانے، لڑکی کے لیے بھی بہانے. لڑکے کے لیے بہانے یہ ہیں کہ جی ابھی پڑھ رہا ہے، اچھا جی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا. بھائی اللہ نے 2 پاؤں دیے، کھڑا ہوا تو ہے، چل بھی رہا ہے. نہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. اچھا بھائی کھڑا ہو گیا، نہیں اب اپنا گھر ہونا چاہیے، پہلے اپنی گاڑی ہونی چاہیے. یار پاکستان میں کتنے فیصد لوگوں کے پاس اپنا گھر ہے؟ کتنے فیصد لوگ ہیں جو اپنے گھر میں رہتے ہیں لیکن زندہ ہے نہیں ہے؟ رشتہ کرو، بچی آئے گی، اپنا رزق اپنے ساتھ لائے گی. اللہ بچیوں کے نصیب سے عطا فرماتے ہیں.
اللہ بچیوں کے نصیب سے عطا فرماتے ہیں، اس پہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے. بچیاں ہیں تو ان کے رشتے کا مسئلہ ہے، تاخیر پہ تاخیر. ابھی پڑھ رہی ہے، ابھی ماسٹر کرے گی، پھر ملازمت کرے گی. جب ملازمت کر کے 1.5 لاکھ کمانے لگے گی تو آپ بتائیے کہ اس کے رشتے کی انتخاب کتنا محدود ہو جائے گا. اب اس کو کم سے کم ایسا شوہر چاہیے جو 1.5 لاکھ سے زیادہ کماتا ہو. آپ کی آبادی میں کتنے فیصد لوگ ہیں جو 1.5 لاکھ سے زیادہ کماتے؟ آدھی سے زیادہ آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے. اب رشتے نہیں ہوتے. جب باہر نکلنے کی عادت ہو جاتی ہے تو پھر گھر میں مقید کرنا یہ قید معلوم ہوتا ہے. یہ شادی قید معلوم ہوتی ہے، یہ نکاح قید معلوم ہوتا ہے. حالانکہ میرے بھائی اللہ نے اور اس کے حبیب نے ہمیں یہی نظام دیا ہے. ایک انسان کو اس کے خدا سے بڑھ کے کوئی نہیں جانتا. اللہ نے یہ نظام دیا ہے، اللہ کے حبیب نے یہ نظام دیا ہے. قرآن کہتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ. سورہ نور میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جو بے نکاح مرد بچے یا بچیاں ہیں ان کے نکاح کراؤ. اگر وہ تنگ دست ہیں اللہ ان کو غنی کر دیں گے. یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو بے نکاح بچے ہیں بچیاں ہیں ان کے نکاح کرواؤ. اگر وہ تنگ دست ہیں اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیں گے. ایک صحابی حضور کے پاس آئے، کہا کہ یا رسول اللہ بہت غربت ہے. آپ نے فرمایا نکاح کر لو. یعنی فقر دور کرنے کا نسخہ نکاح ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی کھلائیں گے کہاں سے، کھائیں گے کہاں سے. اللہ کے اس کے حبیب کہہ رہے ہیں کہ تم کرو، ہم تمہیں غنی کر دیں گے، ہم تمہیں مالداری عطا فرما دیں گے. ہم کہتے ہیں کہ جی کھائیں گے کہاں سے. قرآن کہتا ہے آپ کہتے ہیں کہ 2 سے زیادہ بچے آئے تو کھائیں گے کہاں سے. اللہ فرماتے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. فقر کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو. نحن نرزقکم ایک جگہ فرمایا نحن نرزقہم وإیاکم. ہم انہیں بھی رزق دیں گے، ان کی برکت سے تمہیں بھی دیں گے. ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور ان کی برکت سے ہم تمہیں بھی رزق دیں گے. یہ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کھائیں گے کہاں سے. تو میرے بھائی عافیت کی زندگی وہ ہے جو اللہ اور اس کے حبیب نے بتلائی کہ جب نکاح کی عمر ہو جلد سے جلد بچیوں کی شادیاں کرنی چاہیے. پڑھائی کو بہانہ نہیں بنانا چاہیے. خاص طور پہ بچیوں کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ مناسب پڑھائی ہو گئی بس ہو گئی. اس کے بعد سب سے پہلا کام، سب سے پہلی فکر ماں باپ کو یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں آباد ہو، وہ اپنے گھروں میں خوش رہیں. یہی آپ کی خوشی ہے. ان کا کام ملازمت کرنا نہیں ہے، ان کا کام کما کے لانا نہیں ہے. اگر آپ کے منہ کو ایک مرتبہ بچیوں کی کمائی لگ گئی تو پھر زندگی بھر یہ منہ سے یہ خون چھوٹے گا نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. الحمد لله الأكرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم. فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه نجوم الطريق الأمم. أما بعد فإن علم الشرائع والأحكام هو أعظم فرائض الإسلام، ومن ثم أمر به وحز عليه تعليما وتعلما. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. وقال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
وقال عليه الصلاة والسلام إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله يستعينه واستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان